ماہ ربیع الاول میں نبی آخر زماں انسانیت کی ولادت کا عادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تمام خیر و برکات کا چشمہ ہے۔ آپ کی آمد کا خیر تو دیکھیے کہ قیصر و کسریٰ کے انگوروں نے ٹوٹ ٹوٹ کر سلام و نیاز پیش کیے، آتش فضا کے شعلوں نے سر دھو کر صادق حق کو لبیک کہا، شہاب ثاقب سے ٹوٹ ٹوٹ کر قدم بوسی کرنے لگے۔ جب آفتاب رسالت طلوع ہوا تو ذرے ذرے نے تجلی پائی اور پھٹتی پھٹتی درخشاں ہوئی۔ ضلالت کے شہر غریہ میں آمنہ کا لال اخلاق و شہادت کا سورج لے کر آیا۔ کلمہ حق جسے شعلہ طور جیسے نور ہی نور، باران کی چوٹی سے ابری آواز ہوئی روشن کی، سارے ہرا کی 40 سالہ خاموش عبادت جیسے سمندر بکھری ہوئی چاندنی، اور بھوکے شکم پر جیسے پتھر، جیسے صبح پر نور کی آغوش میں جلتا ہوا سورج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسیدہ انگلیاں جیسے کہکشاں سے لپٹی ہوئی سیاہ رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمانہ صفت مقام رفعت چھو گئی۔ تو آئیے جلتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات کریں، اور سب سے پہلے تقریر ہے ارشاد عبدالرؤوف النائی۔ ارشاد عبدالرؤوف النائی، مقرر نمبر 1۔ خصوصی مہمان آزانی جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے آپ غور سے سنیں گے۔ میرے دوستوں عزیزوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قائم کرو صفوں کو اور برابر کرو موندوں کو، اور جمع کرو ان جگہوں کو جو خالی رہ جائے صفوں کے اندر، اور نرم ہو جاؤ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں۔ میں اور شیطان کے واسطے صفوں کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص سب کو ملائے گا اللہ بھی اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا، جو سب کو کاٹے گا اللہ بھی اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا۔ روایت ابو داؤد۔ محترم بزرگوں، سب درست کرنے کے لیے کوئی تم کو آگے یا پیچھے کرے تو بڑی نرمی اور محبت سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحمت کرے گا، کیونکہ شیطان داخل ہوتا ہے تمہارے درمیان مانند میرے کے بچے کے۔ روایت مشکات شریف۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح کرنے کی نیک توفیق دے، آمین۔ بس اتنا کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مقرر نمبر 2 ہے راز فاروق الفارکر۔ جناب مہمان وعدان جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے اذان کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز کی انتہا جو کوئی آدمی اور ہر چیز سنتے ہیں قیامت کو اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مطلب یہ ہے جس کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچے گی وہ سب مؤذن کے لیے نیکی کی شہادت لیں گے۔ اس لیے مؤذن کو چاہیے جتنی بلند آواز میں اذان کر سکے کہے۔ بس میں اتنا کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔
بہت خوب. مقرر نمبر 3 سماعت فیض احمد درویش. جناب صدر، خصوصی مہمان و حاضران جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے. نماز وتر کی اہمیت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر کی بڑی تاکید فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر حق لازم ہے. جو شخص وتر کی نماز نہ پڑھے او میرا پڑھو نہیں. ابو داؤد. حضرت قاردہ بن حذیفہ رضی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 5 نمازوں کے علاوہ ایک نماز عطا کی ہے جو تمہارے لیے سرکنٹوں سے بہتر ہے. ہم نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کی، جس کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے. مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ. اتنا کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. خدا حافظ. بہت اچھے. حاضرین، ننھے منھے مقرر اپنی شیریں اور دل کو چھو لینے والی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں. آپ غور سماعت فرمائیے. نمبر 4 زمان کو اظہار کر. جناب صدر، خصوصی مہمان وحاضران جلسہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر والوں کو ثواب کی نیت خدمت کرے اسے سچا ہی سمجھا جائے گا. بس میں اتنا کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں. خدا حافظ. اب ایک نعت سماعت فرمائیے جسے پیش کریں گے مختار آگے. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین تھی. نعت فرمائیے مختار آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، جنت میں او گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں. یا رب اب لامت دن رات یہ کہہ کر، یا رب اب لامت دن رات یہ کہہ کر، آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں. جنت میں او گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں. آرام سے لیتے ہیں حلیمہ کے دلارے، آرام سے لیتے ہیں حلیمہ کے دلارے. جبریل ابھی جھولا جھولانے میں لگے ہیں. جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں. میں شر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا، میں شر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا. امت کو لیے جام پلانے میں لگے ہیں. جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں. مانگو گے جو مل جائے گا مانگنے والوں، مانگو گے جو مل جائے گا مانگنے والوں. سرکار کرم اپنا لٹانے میں لگے ہیں. جنت میں او
घर अपना बनाने में लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। हाज़रीन, ये ग्रुप बने हुए है, हर ग्रुप में 4 तकरीर और 1 नात है। इसका पहला ग्रुप था तो हमारा पाया तकरीर पहुंच गया है। दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है और उसमें नंबर 6 है निहाल नासिर साजी। वो आए और अपने पहला पैगार सामीन के सामने पेश करें। इसके बाद अरबाज अजीब नाजिम ये तैयार रहेंगे। जनाबे सदर, खुशी से मेहमान हुआ हाजरान जलसा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप गौर सुनिए। और मैं नाफिल पढ़ना हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करो और उन्हें कब्रिस्तान ना बनाओ। बुखारी। बस मैं इतना कहीं काफी जगह लेता हूँ। बहुत बेहतर। नंबर 7 है अरबाज कमर अहमद चौधरी। इसके बाद है अदीब अब्दुद्दीन मुजावर। महमूद व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर साहब, खुशी से मेहमान वहाँ जलसा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए कुरान करीम के 25 आयत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस उम्मत मुसलमान की तवज्जो उस तरफ मबजूल कर रही है रिश्तेदारों के साथ नेकी और उस नसलुक को आदिम नेकियों में शुमारे। ये अमल इस दुनिया से आखिरत के लिए बेहतरीन है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मोमिनों को कुरान हुक्म है कि अपने साथ अहलो अयाल को उस आग से बचाए जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, और खुद नमाज पर सब्र करने का घर वालों को उसका हुक्म करने का हुक्म दिया और रिस्क को अल्लाह ने जिम्मे लिया और बतलाया कि बेहतर अंजाम की बुनियाद तकवा है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो, सीना बुझ न रखो, सुलह रहमी करो, अल्लाह ताला का फरमाने अपने रिश्ते को जोड़े रखो, सलाम के जरिए क्यों न हो। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपस में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह का फरमाने कि जब लोग इल्म से इज़हार करे, अमल को बर्बाद करे, जुबानी मोहब्बत का दवा हो, दिल में एक दूसरे से बुग़्ज़ हो और रिश्तों को बचा करे तो अल्लाह ताला इन पर लानत भेजते। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, एक दूसरे से झगड़ा न करना चाहिए, आपस में एक दूसरे से सलाम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सबको अमल की तौफीक अता फरमा। बस मैं इतना कहकर खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह। अदीब फखरुद्दीन मुजावर, नाजिम और जरख्शा तैयार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद के जिस दिल में उल्फत न होंगी, समझते थे किस्मत में जन्नत न होंगी। भटकता रहा है, भटकता रहेगा, मोहम्मद से जिसका हकीकत न होंगी। मोहतरम सदर साहब और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बढ़ते हुए जिंदा इंसानों को सीधी राह दिखाई और हर तरह से गुलामी का छुटकारा दिलवाया। कबीले कुरैश सबसे तमाम कबीलों से सेम और मोहब्बत था। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उस खानदान से बुजुर्ग अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्ला था
शादी की शादी हजरत आमिना से हुई थी। शादी के चंद माह बाद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। हजरत आमिना का बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। आप लोगों के वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले हो गया। 6 साल के बाद वालिदा भी फौत हो गई। जब मोहम्मद 8 वर्ष के तो दादा भी फौत हो गए। आप चाचा अबू तालिब ने परवरिश की। उन्होंने आप लोगों की परवरिश अपने बच्चों से ज्यादा बेहतर तरीके से की। मुस्लिम दोस्तों, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष के तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी को नबूवत से सरफराज किया। इसके वक्त हमारे नबी को पहले दिन से तबलीग का काम शुरू किया। इसके वक्त हमारे नबी को बहुत सी तकलीफ पहुंचाई और परेशान किया गया और सताया गया। इसके बाद मदीना मुनव्वरा में हिजरत की। हिजरत के 10वें साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज किया तो इस मौके पर जो खुतबा इरशाद फरमाया इस्लाम की तालीम का खुलासा है। मोहतरम दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसावत, हमसे जाते अमल, औरतों और बच्चों हुकूक, खुदा परस्ती, इबादत, नमाज, रोजा जैसे कामों को जोड़ दिया। हज पर वापिस आने के 2 माह बाद सर दर्द और बुखार में मुबतला हुए। 7 जून 1332 ईस्वी को दुनिया को छोड़कर अपने हाथी की रख से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर में दुआ करूं अल्लाह ताला हम सबको हमारे नबी के रस्ते पर चलने की नेक तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़। माशाअल्लाह, अभी आप हदीस अब्दुल मुजावर से बात फरमा रहे थे। नंबर 9 नाजिम मुबीन जाम नंबर 10 पर रहेंगी जरक्षा। जनाबे सदर खुसूसी मेहमान हाज़रानी जलसा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। मेरी उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। हज़रत सुफियान बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हुए कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वजू करे और खूब सवर कर अच्छा वजू करे, फिर खड़ा होकर दिल और मुंह से ज़ाहिरी व बातिनी तौर पर मुतवज्जा होकर 2 रकात नमाज मिसली करिए तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। रवा मुस्लिम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छा सवर कर वजू करने की नेक तौफीक दे। आमीन। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़। जरक्षा शफी मियां फन्नी आपके सामने नात पेश कर रही है। जरक्षा शफी मियां फन्नी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी मजलिस में जब नाते शहे आलम सुनाते हैं, फिजाए रास करती है, फरिश्ते झूम जाते हैं। किसी मजलिस में जब नाते शहे आलम सुनाते हैं, शबे महराज में खात्मे रुसूल का मरतबा देखो। शबे महराज में खात्मे रुसूल का मरतबा देखो। जहाँ कोई नहीं पहुँचा वहाँ तक आप जाते हैं। किसी मजलिस में जब नाते शहे आलम सुनाते हैं, कोई एजाज तो देते मेरे कुरान नातिक का। कोई एजाज तो देते मेरे कुरान नातिक का। न जाने कब तलकिए इल्म का दर या बातें हैं। किसी मजलिस में जब नाते शहे आलम सुनाते
सुनाते, किसी मजलिस में जब नाते आलम सुनाते, चढ़ाने बमुड़िया सहरा में जब सर पर जाते, चढ़ाने बमुड़िया सहरा में जब सर पर जाते, न जाने कब तलक मौला मुझे बुलाते, किसी मजलिस में जब नाते आलम सुनाते, फिजाए सुकरती है फरिश्ते झूम जाते। खुदा मोहतरम, जब आपसे गुजारिश है कि वो नंबर 10 और नंबर 20 जरक्षा शफी फन्नी और राबिया शौकत अली ये दोनों बच्चे एक साथ यहाँ पर आ गई है। माइक 20 नंबर पर है राबिया शौकत अली। हमारा तकरीर मुकाबले से तीसरा दौर शुरू हो रहा है और उसमें तकरीर नंबर 11 मिस्बा लियाकत मुजावर मज़ीन अफीफा ये बच्चे तैयार रहेंगे। जनाब सदर खुसूसी मेहमान माजरानी जलसा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं आपके सामने तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। हजरत अबू कतादा बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते, मैंने तुम्हारी उम्मत पर वादे फर्ज की है और उस बात की जिम्मेदारी मैंने ले ली है कि जो शख्स मेरे पास इस हाल में आएगा कि उसने उन 5 नमाजों का एहतिमाम किया होगा उसको मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा, और जिस शख्स ने उन 5 नमाजों का एहतिमाम नहीं किया होगा उसकी मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं, चाहे रात को दूं या सदा दूं। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्बिर अलैहा। तर्जुमा, पैगंबर अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और खुद भी इसके पाबंद रहे। नमाज खुदा ताला की रजा का सबब है, इसमें प्यारी चीज है, वो अंबिया की सुन्नत है, इससे नूर मौसम पैदा होती है, दुआ कबूल होती है, इसमें बरकत पैदा होती है, ये ईमान की जड़ है, बदन की राहत है, दुश्मनों के मुकाबले में जबरदस्त हथियार है, कबर का चिराग और उसकी वहशत को दूर करने वाली है, मुनकरीन के सवाल का जवाब दिलाने वाली है। क़यामत के दिन जमीन में छाया ठंडी होंगी, अंधेरे में रोशनी, जहन्नम की आग तराजू के अमाल का बोझ पुलसरा से गुजरने वाली है। फिर आप फरीज़ा नमाज की अदायगी में हरगिज़ कोताही न करें, खुद भी इसके पाबंद रहे और अपने अहल वायल को भी इसका पाबंद बनाएं। सबको गौर करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के मुताल्लिक़ कुरान शरीफ में हुक्म करता है। हम सबको उनसे गौर करते हुए नमाज को कायम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को नमाज की तरफ करने की तौफीक दे। आमीन। बस मैं इतना कहकर आपसे बड़े शुक्रिया हाफ़िज़। हमारे तमाम सामीन कराम जो बिल्कुल आखिर तक बैठे हैं, आप तक आवाज बराबर पहुंच रही है? यानी जरा हाथ पहुंच रही है? माशाअल्लाह। ये फरमाइए मुकर्रिर नंबर 12 मज़ीन मियां अहमद आला भाई। मज़ीन मियां अहमद आला भाई मुकर्रिर नंबर 12। उसके बाद है अफीफा, फिर है तुफैल और फिर है सीमीन और नुसरत, दोनों एक साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने एक हदीस पेश करनी चाहती हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते कि जिसने मेरे तरीके को मेरी उम्मत की बिगाड़ियों को मजबूती से ठहराएगा उसे शेख का 100 मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक दे। बस मैं इतना कहकर अपनी जगह रहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
بہترین چھوٹی بچی تھی, بڑی اچھی آواز تھی اس کی, ان کی پیاری زبان اس نے اپنے خیالات تزار کے سامنے پیش کیا ہے. دعا فرمائیے حفیظہ اقبال پڑھنے, اس کے بعد ہے طفیل. السلام علیکم. حامدہ و مسلم اما بعد. جناب صدر جلسہ, حکم صاحبان, مہمانان گرامی قدر, معزز سامعین کرام, میرے بھائی اور بہنوں, آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے. برادران اسلام, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی محتاج آتا تو آپ بھوکے رہتے اور اس کو اپنا کھانا کھلا دیتے اور اپنا کپڑا اٹھا کر دے دیتے. کبھی کسی کا سوال رد نہ فرماتے, سیدھی سادی زندگی بسر کرتے, غریبوں کے پاس بیٹھتے اور مسکینوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کو لے گئے تھے. چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے بن گئے. یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, روم اور ایران کے بادشاہ عیش کرتے ہیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں رہتے ہیں جو کہ دین اور دنیا کے سردار ہیں. یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے دنیا کا عیش نہیں چاہیے, اللہ مجھے مسکینوں کی طرح موت دے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے غریب اور کمزور لوگوں میں تلاش کرو کیونکہ انہی کی وجہ سے اللہ روزی عطا کرتا ہے. سیرت مصطفیٰ پڑھے ماجد, سیرت مصطفیٰ پڑھے ماجد. خود کو انسان اگر بنانا ہے, اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پر چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت اچھے, بہت خوب حفیظہ. طفیل کارگی, اور اس کے بعد ہے یمین مقبول چینکار نصرت عبد الحمید مجاور. طفیل کارگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. معزز سامعین اکرام, مہمانان اعزام اور میرے بھائیوں اور بہنوں, میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے وحی کا آغاز. محترم سامعین اکرام, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبے کی رات میں پیش آیا. اس روز اگست کی 10 تاریخ سنہ عیسوی 610 قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 11 دن تھی اور شمسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں مارا ہوا نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر اس زور دبایا کہ میری قوت نکال دی. ٹھیک ہو کر کہا, میں نے کہا میں مارا ہوا نہیں ہوں. اس سے بازو پکڑ کر پہنچا. ٹھیک ہو کر کہا, اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا, انسان کو لوٹے سے پیدا کیا, اور وہ تمہارا رب نہایت کریم ہے. ان آیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جلن کر رہا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور کہا, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ وسلم پر چادر اڑا دی. یہاں تک کہ خوف جاتا رہا.
یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا نہیں، آپ نہ کرے گا، آپ مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کئی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کو اعانت کرتے ہیں۔ جب ذرا اطمینان ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر اپنے اعتزاز بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، ان کو پوری بات سنائی۔ ورقہ نے پوری بات سننے کے بعد کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ کچھ دنوں بعد آپ اسلم کے پاس دوبارہ فرشتہ آیا اور آپ اسلم پر سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی۔ پھر یہ وحی کا سلسلہ چلتا رہا، بلا کہ 23 سال کے اندر دن مکمل ہو گیا اور آپ اسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ انجمن زبان جان تعلیم کی محاذ حلقہ داخلی کی طرف سے پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام طلباء و طالبات کے لیے 1000 روپے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ایک مکالمہ سماعت فرمائیے، یہ پیش کریں گے سیمین مقبول کیلکر اور نصرت عبدالحمید مجاور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بہن نصرت، آج تم بہت خوش دکھائی دے رہی ہو اور نئے کپڑے بھی پہن رکھی ہو، کیا بات ہے؟ بہن آج میں ایک شادی میں جا رہی ہوں اور شادی میں سبھی لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں۔ ارے بہن نصرت، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ نئے کپڑے ہی ملے۔ میں تو یہ جانتی ہوں کہ کپڑے صاف ستھرے ہو اور میلے کچلے نہ ہو اور کپڑوں میں سادگی ہو۔ پتا نہیں تم کیسے باتیں کر رہے ہو؟ اگر نئے کپڑے شادی میں نہ پہن کر جاؤ تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے نئے کپڑے پہننا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے دکھانے کے لیے پہنے جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کہے کہ کسی بڑے گھرانے کی لڑکی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جہاں تم شادی میں جاتے ہو اور کیا ہوتا ہے؟ میں جہاں پر شادی میں جاتی ہوں وہاں پر خوب گانا بجانا ہوتا ہے۔ میں اور میری سہیلیاں آپس میں مل کر خوب ناچ گانے کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بازی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں ناچ گانا یہ کہاں کا اصول ہے اور کہاں کی سنت ہے؟ یہ تو فضول چیزیں ہیں۔ ارے بہن، تم تو بہت بھولی بھالی لڑکی ہو، تم کو یہ معلوم نہیں شادی بیاہ میں گانا بجانا ہوتا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کیا یہاں شادی ہے اس لیے گانا بجانا ضروری ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی بیاہ میں ناچ گانا بہت ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو کوئی خوف نہیں رہتا۔ ارے بہن، ہم لوگ اتنے اچھے اچھے گانے سناتے ہیں، لوگ ہمارے گانے سن کر ہماری تعریف کرتے ہیں۔ اچھا بہن، وہ کون سی گیت ہے جس کو تم گاتی ہو اور لوگ سن کر تعریف کرتے ہیں؟ ارے محنت کرو۔ واہ بہن واہ، گانا تو تم نے خوب سنایا، اب کلمہ سناؤ۔ لو سنو، لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ۔ واہ بہن واہ، کلمہ تو تم نے خوب سنایا، اور درود شریف سناؤ۔ اللہم صلی علی محمد لال محمد ازرائیم لال زرائیم سلیم صلک بھاری کا سلیم انکا حمید مجید۔ سن لیا نا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ مجھے یاد نہیں۔ بالکل، اور سراسر غلط ہے۔ تو پھر صحیح کلمہ اور صحیح درود شریف کیا ہے؟ صحیح کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور صحیح درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ شادی بیاہ کی ان رسومات کو چھوڑ کر اپنے اللہ کو یاد کرو جس نے ہمیں پیدا کیا اور دنیا میں عبادت کرنے کے لیے بھیجا۔ ہمیں دنیا میں اچھے کام کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنا چاہیے۔
देखो यह हमारा मदरसा है, हमारे मदरसे का नाम दीन है मोहम्मद कर दिया है, उसमें तुम्हारा दाखिला लो, उसमें तुम्हारी खूब रहेंगी और मरने के बाद अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देगा। बहन मैं मेरी इस्लाह जरूर करूंगी, लेकिन मेरी एक रात में बताऊंगी, बहन मैं शादी में नहीं जाऊंगी, मैं यही करवाती जा रही हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि क्या उस मदरसे में मेरा दाखिला करने की जिम्मेदारी लेते हो? हाँ हाँ बहन जरूर, इंशाअल्लाह हमारे मदरसे इसी इस्लाह के लिए होते हैं, कल इसी मदरसे में आ जाओ। अच्छा बहन अब इजाजत दीजिए, कल इंशाअल्लाह ताला मदरसे में जरूर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा, ये आपने मुकालमा समाप्त फरमाए। अब हमारा ये चौथा ग्रुप शुरू होगा, उसमें मुक़र्रर नंबर 16 है अवैस मुसार चंदानी, उसके बाद तुफैल मुसाद आसिफ तैयार रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हाज़िरीन जलसा के में बैठे मेहमानान कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी इस तकरीर का मौजू है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफातू ने तो हम से रहे। इस पर से मुझे शेर याद आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफातू ने तो हम से रहे, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफातू ने तो हम से रहे, लोह कलम पे रहे, आसमान नबूवत, दरियान रिसालत, ये नील गोबर, ए पलक ऐसा शादत चमन, ए मुस्कुराती दरिया, ए गुनगुनाती फिजा, उन दिलों की फिजा, बुलबुलों की निजा, रात के तारके में आसमानी जन्नत पर झिलमिलाती कुमकुमे, दिन के रोनाइयों में जगमगाता आफताब, फूलों की महक, परिंदों की महक, हसीन वादियों में गिरते आबशार के दिलकश मंजर, साहिलों जजीरों का शहर अंगेज, जिसके तुफैल में वो तस्वीर हुए, इंसानी तस्लील हमगी रहमत जन्नत के बहारे, जहन्नम के नजारे, जन्नत की तमाम चीजें कौन से आला से शख्सियत के सब आदमी से जुड़ना है। सामाईन मुमकिन जानता दूसरे मौजूद का फिक्र नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकदीर से जिन्हें कुरान ने करी इंशाअल्लाह अला कुल्ली अज़ीम किताब से नवाजा है, सिराज मुनीरा का लफ्ज़ होता है। मजबूत खुदा जोल जलाल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी में अपनी रजामंदी का ऐलान करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत गिरदारता है। कुरान की आयत है यकीनन इसी उसूल आयन में, इसी हुक्म इरशाद में हमारी मदद समझदार है। अगर हम माजी के दास्तान पर नजर हम जाते हैं तो देखते हैं उम्मे साबिका दलालत इलाका के घरे में जैसे पड़ी इब्लिस को किस चीज ने आसमान से जमीन पर कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में अहले जमीन को किस चीज ने बर्बाद किया। तेज आंधी को कौन हाथ पर क्यों मुसल्लत किया गया। कौम समूद के कलेजे क्यों बिछे, जमीन में क्यों धंसा गया। क्या हाल हुआ ठंडे दिल से सोचिए, फरमानी नहीं तो फिर क्या था। कुरान जा बजा ऐलान करता है माकान अल्लाह यज़लिमून वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। इसके नबी में जितना हो इशार कम नहीं, इसके नबी में जितना हो इशार कम नहीं, इस्लाम में जुजान भी जाए तो कम नहीं। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बेहतरीन, बहुत खूब। तुफैल दाऊद खान, नंबर 17। रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, हाज़िरीन जलसा और आए हुए तमाम मेहमानान इकराम, जमानिस्तान इल्म व अमल के महकते फूलों और इस देश की जीनत बनी शख्सियात, मैं मेरी तकरीर शुरू होने से पहले एक शेर अर्ज करूंगा, उम्मीद है आप समाप्त फरमाएंगे। लगाया था माली ने बाग एक ऐसा, लगाया था माली ने बाग एक ऐसा, था जिसमें सबसे बड़ा कोई पौधा। मेरे इस वक्त की मुख्तसर गुजारिशात का उन्वान है दर्ज नबूवत और इसकी खुसूसियात। यह मौजू अपनी जामियत के लिहाज से सभी लौकात का मतलब है, क्योंकि इस धर्म की में आने वाले तमाम अंबियाए किराम से वाबस्तगी इसी दर्जगाह से रही है। क्योंकि यूं कहा जाए कि इंसान नबूवत की दर्जगाह से उरूज पर आया
لیے سب سے آخر میں امام الانبیاء سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو کر آئے. پھر آپ نے اس جگہ میں تربیت کرنے والوں کو اس نہج اور اس انداز سے تعلیم دی کہ تاریخات ان کے تاثروں سے بھری ہوئی ہے. اس جذبہ نبوت کے درس نے اتحاد و اتفاق کی فضا ہموار کرنے کے لیے المسلم اخل مسلم کا اعلان کیا. ہجرتی و خاندانی امتیازات اور تفکرات کو ختم کرنے کے لیے علما بنو آدم بن تراب کا فرمان جاری کیا. کسی چیز کو انجام دینے کی ضرورت پیش آئی تو وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. جب احکام کی باری آئی تو ان الحکم الا اللہ. کیونکہ آپ ایک وقت نبی قاضی حاکم وقت سب کچھ تھے. چنانچہ اپنے اصحاب کو سیاسیات کی تعلیم اس طرح دی کہ حضرت نے انتظاری و عاجزی کے سامنے صلح کے لیے قدم دیا دی. ابو تمامہ جس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی واپس کر ڈالا. اس سے بڑھ کر اور کیا فخر و نظر کا انقلاب, اس سے بڑھ کر اور کیا فخر و نظر کا انقلاب ہو کہ نہیں اللہ کی یہ زمین. تیرے فیض کرم سے جو فیض یاب ہوا, تیرا فیض کرم سے جو فیض یاب ہوا, سارے جہاں میں وہ سرفراز ہوا. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. نمبر 18 ہے مجاہد شوکت خان اسواد باسی. نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. صدر محترم حاضرین تمام مہمان اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں ایک دوسرے معمول ہے کہ کوئی ظاہر اتحاد اور منصوب یا کوئی جہاز علم ہونا پھیلانے والا ہوتا ہے تو لوگ اس کے آنے سے پہلے اس جگہ کو آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں. قدموں اور قندیلوں سے مسجد کو روشن اور منور کرتے ہیں, پھول پتے سجاتے ہیں اور دھوم دھام سے آنے والے مہمان کا استقبال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ایک اعزاز و اکرام کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح ہم سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام میں اس عالم کو پیدا کیا. ستاروں و سیارے سے جہاں کو روشن کیا, کوئی جہاں کو وجود بخشا, تمام حیوانات کو زندگی ملی, تمام جماعت کو قدم سے وجود میں آنے کا موقع ملا اور نباتات کو میسر کی. سے لے کر راتری زمین تک, سریا سے لے کر سوریا تک, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, پوری کائنات اور پورا عالم صرف اور صرف امی ابھی امی کے لیے بنایا بنایا اور رکھا گئے. فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سیدنا عیسیٰ پر وہی بھیجی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ آدم السلام کو پیدا کرتا, نہ جنوں کو پیدا کرتا, نہ جہنم کو پیدا کرتا. اور جب میں نے عرض کو پانی پر پیدا کیا اور جانور دوڑنے لگا تو میں نے اس کے کلمات متبادل کیا, وہ ساکن ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا, میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے درخواست کر رہا ہوں کہ میری مفاد کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے اشارت ہے کہ میرے آدم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ابھی میں نے ان کو کیا. رب العالمین, میں نے اس بات کو جانا کہ جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنے روح میرے اندر پھینکی تو جو میں نے سر اٹھایا وہ عرش کے پائیوں پر لکھا ہوا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں سمجھ گیا کہ آپ نے اپنے پاک نام کے ذریعے اس میں گرامی کو ملایا ہوں گا. آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں زیادہ مجھے عزیز میں محبوب ہو. اللہ تعالیٰ فرمایا آدم سچے ہو, بے شک میری مخلوق میں زیادہ مجھے محبوب ہے. اگر تم نے ان کے وسیلہ سے مجھ سے استقبال کیا تو جاؤ میں تمہاری مفید اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں ان کو پیدا نہ کرتا. لولا محمد لما خلقتکم. محترم دوستو, دل بدل سکتے ہیں, جذبات بدل سکتے ہیں, دل بدل سکتے ہیں, جذبات بدل سکتے ہیں, ملک کسی طرح خیالات بدل سکتے ہیں, دوڑے موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں, دوڑے موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں, تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک انسان بنا. آمین. واقع دعوانا الحمدللہ. 19 نمبر پر ہے باسط جمیل ماہم.
اور اس کے بعد 20 نمبر پر رہیں گے اسامہ رفیق کوٹر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میری تقریر کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ سیرت مقدس کے تذکرے سے ہم اس محفل کو منور کرنا چاہتے ہیں جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑا ہو گیا، جس کی دنیا میں آتے ہی ایران کا عیسائی پلٹ گیا، جس کے انگلیوں سے چشمہ جاری ہو گیا، جس کی نبوت کی شہادت کنٹریوں نے دی اور جس کی امانت و دیانت کی تصدیق دشمنوں نے کی، جس کے طوفان میں کائنات کے گیسوں کو سنوارا گیا اور جو لولا برکت الافلاق کا مزاج تھا، یعنی رشت شمس و قمر، فخر جن و بشر، خالق ارض و سما، یا محبوب صاحب لولا خلاص کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے اس محفل کو معطر کروں گا۔ حضرات امینہ خطارہ عبداللہ کا جگر پالا، امام الانبیاء سرتاج الاولیاء آخر رسول مولا کل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو شمس و قمر نہ ہوتے، اگر خطر رسول نہ ہوتا تو یہ بہروبر نہ ہوتے، اگر امام الانبیاء نہ ہوتا تو یہ شجر و حجر نہ ہوتی، اگر سرتاج الاولیاء نہ ہوتا تو ارض و سما نہ ہوتے، اگر محبوب کبریانہ نہ ہوتا تو لوح و قلم نہ ہوتے، اگر ہاتھی عالم نہ ہوتا تو 1,34,000 کم ہو گئے، انبیاء اکرام کا سلسلہ نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق کے جو نام احمد رکھ نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق کے جو نام احمد رکھ نہ ہوتا تو نفس ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا، زمین ہوتی فلک نہ ہوتا، عرض نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، محبوب سید الوجود موضوع اعظم رب وجود کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر جب انہیں روح ڈالی گئی تو سب سے پہلے ان کی نگاہ عرش کے اوپر پڑی، کیا دیکھتے ہیں کہ عرش کے پائے کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے بارالہ یہ کون ہے؟ اس شخصیت کا نام نامی و اسم جامی ہے، جس کے نام کا اثر تو نے اپنے نام کے ساتھ کر رکھا ہے۔ آدم یہ میرا خاص پیغمبر ہے، یہ تیری ہی اولاد میں سے ہوں گا، اور اے آدم اگر مجھے ان کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ ان کو دنیا کے اندر لانا تھا۔ ارے بے وقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، ارے بے وقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے، کہاں برداشت دیکھی تم نے شہزائے محمد کی، کہاں برداشت دیکھی تم نے شہزائے محمد کی، کلش برداشت کر سکتا نہیں کہے محمد کی، سب کچھ ایک گوارا پر دیکھا جا نہیں سکتا، سب کچھ ایک گوارا پر دیکھا جا نہیں سکتا کہ اس کے پیروں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیجیے آپ سماعت فرمائیے مقرر نمبر 30 اسامہ مفتی محمد رفیق کوٹر۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، صدر ذیشان اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع سکون ہے انسانیت کی سب کا سویرا تم ہی تو ہو۔ کرم حاضرین، دنیا گیت میں جب ظلم و ستم کے اندھیرے پھیلے، جب کائنات عرض پر گناہ کی تاریکیاں مسلط تھی، آسمانی قدرت سے نور ایمانی کے پیکر عرفان اور ایقان کی شکل دنیا خاکی میں تشریف کرتے رہے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں، کبھی ابراہیم علیہ السلام ہاجر کے آنگنوں میں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام شداد و نمرود کے شہر میں، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب اور مکہ کے نگر میں، ان مقدس ہستیوں نے نور ایمان کے متوالوں کو پکار کر کہا کہ انسانیت کی شکل وغیرہ تم ہی ہو۔ حاضرین مجلس، پھر جب نور ایمانی کے پیکر انسانیت کا سویرا بن کر نمودار ہوئے، آسائی کی کائنات ان کو ٹوٹ پڑی، تو الحق مد مقابل آ گئے، مگر حق و صداقت کے یہ پہاڑ جب آزمائشوں میں پورے اترے، قرآن کا لشکر دریا
پیدا ہوتا ہے, شدت العین کی محنت معدوم ہوتی ہے, شہر نمرود ابراہیم خلیل اللہ کے لیے دل و گلزار بن جاتی ہے, شیشہ میں ماہی میں یونس علیہ السلام کی حفاظت ہوتی ہے, ایوب کو انعام نور نبوت ملتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو ملوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا انعام ملتا ہے. سامعین کرام, تم توحید و عرفان کے متوالے ہو, اسلام کے اجالے ہو, قرآن کے پروانے ہو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو. سارے زمانے کو نور ایمان ملا, ضیاء قرآن ملا, نظم اخلاق ملا, شہر جمہوریت کے شہر اصول ملے, سیاست کے فاصلہ ملے, نظامت کے کرینے ملے, عبادت کے طریقے ملے, حلاوت الصلاح و وضو ملی, ایمانداری کے عادہ خو ملی, وفاداری کی پاکیزہ خوشبو ملی. مگر افسوس کہ آج تمہارا ہجام نور ایمان سے کالی, تمہارے ہی کردار و عمل احکام اسلام سے عاری, نہ کوئی ابدال و ابدالی ہے, نہ کوئی شریعت و سادات و قوالی. کیا تم بھول گئے اپنے اسلاف کی سنہری تاریخ, تاریخ بن زیاد بن کر ریاستان سے اٹھے, محمد بن حسن تیرے حجاب سے نمودار ہوئے, عمر بن خطاب کو صحرا سے ٹکرائے, ابو بکر مرشدین کا طوفان ختم کیا, حضرت فاروقی سے نظام کائنات کو روشن کیا, سخاوت عثمانی کا چلن دنیا کو ملا, شجاعت علی کی ایمان دنیا کائنات کو ملی. غرض یہ کہ بندے مومن سے آج حاضر ہمیشہ روشن رہا ہے, اور لشکروں کو ہمیشہ خدا کی نصرت اور مدد حاصل رہی ہے. کے گھر میں, کبھی فرعون کے گھر میں, کبھی دریا کے سفر میں, کبھی کنویں کی تاریخ رہ میں, کبھی ملائکہ کے لشکر اترے بدر والوں کے لیے, کبھی بحر ظلمات سے گھورے اترے کفر و الحاد سے بھگوانے کے لیے. ناظرین, سورج بینور ہو جائے تو اجالوں کی کائنات کیسے مسکرا سکتی ہے, چراغ میں ہو جائے تو چراغ کیسے روشن ہو جاتا ہے, وہ ہرے رنگین اپنی کھو گئے تو بے مول ہو جاتا ہے. آج ہماری ایمان و یقین اپنی رانائی وظیفہ کی کھو رہے ہیں, ہمارے کردار و عمل زنگ آلود ہو رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کے خدا کی نگاہوں میں معصوب ہو جائے, بے معنی ہو جائے, بے وقت و بے مول ہو جائے, اور خدا نصرت ہم سے دور ہو جائے. اور ہم سجا لیں اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے, ڈھال لیں اپنے آپ کو خدا احکامات کے مطابق, اسی میں ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کل مومنین کو ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آنے والا, اس لیے تم اپنے احکامات کے محافظ و امین ہو, خدائی توحید و عرفان کے نگہبان و مبلغ ہو. تم زمانے کو سکھاتے جاؤ, اپنے کردار و اعمال کی وجہ سے دنیا کو اسلام کے عظمت بتاتے جاؤ, اور انسانیت کا سویرا بن کر مسکراتے رہو. آج امت مسلمہ کفر و الحاد کے سامنے مجبور و بے بس ہے. تعصب و نفرت اور فرقہ پرستی کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے, ریاکاری اور نوکری کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں, فحاشی اور اڑیانات عام ہوتے جا رہی ہے. ایسے عالم میں ہمیں اکٹھے ہو کر ان برائیوں کے خلاف کوئی عظیم بن کر کھڑے ہونا چاہیے, اور ان برائیوں کے اندھیرے کو نور ایمان کی روشنی سے منور کرنا ہے, کیونکہ بقول شاید انسانیت کی سب سے اندھیرا تم ہی سے ہو. خدا حافظ. بہترین. ابھی آپ علامہ محمد رفیق سے اچھے انداز میں, اچھی آواز میں کی تقریر سماعت فرما رہے تھے. اب لیجیے سماعت فرمائیے ریحان امیر خان, تقریر ہے غفران مصباح کی وجہ تیار رہیں گے. ریحان امیر خان, مقرر نمبر 21. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. اور بزرگوں, میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کر رہا ہوں. اس تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے اس کو بہت جہالت تھی, جو رات برائیوں میں مبتلا تھے, رسولوں کی تعلیم کو بھلا بیٹھے تھے, اللہ کا راستہ چھوڑتے تھے, اللہ کے باغی بن گئے تھے, اپنی من مانی کرتے تھے, خدا کی زندگی سے نکل کر انسانوں کی غلامی اختیار کر لی تھی, اپنے جیسے آدمیوں کا حکم مانتے تھے, خاندان اور برادری کے رسم و رواج پر چلتے تھے. حضرات روشن کا اندھیرا چھایا ہوا تھا, لوگ پتھر لکڑی اور آدمی کا بت بنا کر پوچھتے, دیوی دیوتاؤں کے آگے سر جھکاتے, ان کے نام پر جانور ذبح کرتے, جنت مانتے, چڑھاوے چڑھاتے,
सूरज, चांद, पेड़, पहाड़, नदी, नाले, जानवर, बेजन सबको माबूद बना लिया था। तो जितने आदमी उतने ही बुद्ध बना रखे थे। अपनी जिंदगी गुजारते थे। बुराइयां बहुत बढ़ गई थी। लोग शराब पीते, जुआ खेलते, सूदी लेन देन करते, चोरी करते, धोखा डालते, झूठ बोलते और वादा खिलाफी करते, दूसरों का माल हड़प कर लेते, यतीमों और बेवाओं को तड़पाते, नन्ही नन्ही बच्चियों को जिंदा दफन कर देते, क्या जाने में मर रहते। लड़ाई झगड़ा आम था। छोटी छोटी बातों पर हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते। एक दफा दो कबीलों में लड़ाई शुरू हो जाती, खबरदारी रहती, 40 साल तक लड़ते रहते, एक दूसरे को गुलाम बनाकर बागानों में बिठा करते। अमन और सुकून और इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई थी। रात अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबी अव्वल 7 मोहर्रम के नजदीक 12 रबी अव्वल 30 अप्रैल सुबह सवेरे मक्का में पैदा हुए। मक्का अरब का मशहूर शहर है। इसी शहर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पैदा हुए उसे आमुल यानी हाथी नंबर कहते हैं। इसी साल यमन के बादशाह अल्लाह ने हाथियों की लेकर खाना चढ़ाई की थी। खाना काबा को गिराना चाहता था। अल्लाह ताला ने चिड़ियों का लश्कर भेजा। चिड़ियों ने चिड़ियों की बारिश की। हमारे हाथ की फौज हलाक हो गई। अल्लाह ताला ने खाना खाने की हिफाजत फरमाई। अगर हम और आप अल्लाह ताला के घर की हिफाजत नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला मामूली परिंदा की भी हिफाजत का काम ले सकता है। मैं यही से अपनी टिप्पणी खत्म करता हूँ। तौफीक इल्ला बिल्लाह। नंबर 22 अब्बास फजलुद्दीन बामने। उसके बाद है 23 नंबर पर गुफरान हिदायत मुकादम। मुकर्रर नंबर 22 आ रहे हैं अब्बास फजलुद्दीन बामने। मोहतरम हुज़ूर साहब, खुसूसी मेहमान और हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप के सामने नमाज के चोर के बारे में एक हदीस पेश करता हूँ। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि इसलिए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चोरी के एतबार से बहुत ही बुरा चोर कब्र में हो सकते है, अपनी नमाज में चोरी करता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों चोरी करता है अपनी नमाज से? रसूल ने फरमाया, रोना पूरा करे रुकू नमाज का, खाना से का सही हो। रसूल की सदका के मुताबिक नमाज का चोर तमाम चोर से बचना छोड़े। आखिर में दुआ का अल्लाह हम तमाम लोगों को सही अदायगी के साथ नमाज पढ़ने की नेक तौफीक दे। आमीन। बस मैं कहकर अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुफरान हिदायत मुकादम मुकर्रर नंबर 3 की बात मिसरा साथ तैयार रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो जरा, आप बोलो। नाम अहमद लिया दिल धड़कने लगा, नाम अहमद लिया दिल धड़कने लगा, उनके दीदार का शौक बढ़ने लगा, इश्क की आग सीने में जलने लगी, इश्क की आग सीने में जलने लगी, आरज़ू का शोला धड़कने लगा, नाम अहमद लिया दिल धड़कने लगा, उनके दीदार का शौक बढ़ने लगा, सब जुदाई को सहने की ताकत नहीं और कहना पहुंचने की सूरत नहीं, सब जुदाई को सहने की ताकत नहीं और
ان کے دیدار کا شوق بڑھنے لگا. خواب میں جب گنبد نظر آ گیا دل ہوا مطمئن کچھ سکون آ گیا. خواب میں جب گنبد نظر آ گیا دل ہوا مطمئن کچھ سکون آ گیا. آنکھ کھلتے حالت بدلنے لگی آنکھ کھلتے حالت بدلنے لگی. پھر مریض محبت تڑپنے لگا. نام احمد لیا دل دھڑکنے لگا. ان کے دیدار کا شوق بڑھنے لگا. دیکھ کر ان کے چہرے کی روانیاں آسماں کے نظارے مچلنے لگے. دیکھ کر ان کے چہرے کی روانیاں آسماں کے نظارے مچلنے لگے. چاند شرما گیا تھا وہ چھپنے لگے. چاند شرما گیا تھا وہ چھپنے لگے. اور سورج بھی پہلو بدلنے لگا. نام احمد لیا دل دھڑکنے لگا. دیدار کا شوق بڑھنے لگا. چلو اگر ہو گیا بتاتے حرم جگمگا ارب اور چمکا عدم. چلو اگر ہو گیا بتاتے حرم جگمگا ارب اور چمکا عدم. کفر مٹنے لگا شرک گھٹنے لگا. کفر مٹنے لگا شرک گھٹنے لگا. نور اسلام گھر گھر چمکنے لگا. نام احمد لیا دل دھڑکنے لگا. ان کے دیدار کا شوق بڑھنے لگا. عدل انصاف کا بول بالا ہوا. بیداروں کا کردار ہوا. عدل انصاف کا بول بالا ہوا. دیکھا تو لبوں پر ہنسی آ گئی. دیکھا تو لبوں پر ہنسی آ گئی. ظالموں کا گلیچہ جھلکنے لگا. نام احمد لیا دل دھڑکنے لگا. دیدار کا شوق بڑھنے لگا. پھول کھلنے لگے اور کلیوں کے چہرے نکھرنے لگے. گلشنے جرم میں پھول کھلنے لگے اور کلیوں کے چہرے نکھرنے لگے. آگے انسانیت لہلانے لگا. آگے انسانیت لہلانے لگا. ہاتھ سے آنا حسرت جملنے لگا. نام احمد لیا دل دھڑکنے لگا. ان کے دیدار کا شوق بڑھنے لگا.
ابھی آپ غفران حجات مقدم سے نعت پاک سماعت فرما رہے تھے. اب مقام نمبر 24 ہے صفدر محمد ماہم کا. اس بعد 25 نمبر پر ہے مصباح کے ساتھ دونوں بچے تیار رہیں گے. جناب صدر، خصوصی مہمان و حاضران جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے اذان کی فضیلت بیان کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز کی انتہا کو جو کوئی جن آدمی اور ہر چیز سنتے ہیں قیامت کو اس کے لیے گواہی دے گے. روایت البخاری. بس میں اتنا کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ. مصباح مشتاق بارگی. پچیس نمبر پر ہے مصباح مشتاق بارگی اور اس کے بعد ہے سعد محمد علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی ظلم نے شعلے برسائے، کسی کفر نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. مال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، راتوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقادر چمکائے. اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا. اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا. خود وقت کے دھارے کو مورا، طوفان میں سفینے ٹھہرائے. خود وقت کے دھارے کو مورا، طوفان میں سفینے ٹھہرائے. تلوار بھی کی قرآن بھی کیا، دنیا بھی عطا کی خدا بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے. مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی رکشا. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی رکشا. سینوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے موتی بکھرائے. سینوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے موتی بکھرائے. توحید کی دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا.
बार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान हजारों बल खाए। बार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान हजारों बल खाए। ये नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। होठों पे तबस्सुम आई और आँख में आंसू भर आए। कुछ जुल्म निकाले भड़काई, कुछ शुक्र ने कितने फैलाए। मौके नंबर 26 साद मोहम्मद हनीफ देसाई, शाहनवाज और सैफ, ये दोनों बच्चे तैयार रहेंगे। साद मोहम्मद हनीफ देसाई, उसके बाद शाहनवाज और सैफ, ये दोनों बच्चे तैयार रहेंगे। मोहतरम सदर साहब, खुसूसी मेहमान और हाजिरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको महसूस किया हो और दूसरे मुसलमानों को इसके साथ महसूस ना किया हो। क्या है उस चीज के जो मेरी तलवार की नाम से, तलवार की नाम से एक नुस्खा निकाला, इसमें लिखा था कि जो गैरुल्लाह के लिए दवा करे उस पर अल्लाह की लानत हो, जो जमीन में निकल रहे उस पर अल्लाह की लानत हो, जो अपने वालिदैन को लानत करे उस पर अल्लाह की लानत हो। ऐसे को ठिकाना दे जिसने दीन इस्लाम में अमल या अकीदे के एतबार से कोई चीज निकाली हो उस पर अल्लाह की लानत हो। हदीस में कल लोगों पर लानत की गई है और वो सब जो गैरुल्लाह के लिए दवा करे, यानी जिस तरह अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बानी करते आज में जानवर दबा करते, इस तरह दूसरा कबर या फिर के नाम दबा करना ताकि वो खुश हो कि लानत वाला अमल और किसके जरिए उस पर लानत के वालिदैन पर लानत करे। इसका मतलब दिलसे वाले कहने की गुंजाइश हो और गाली देने और लानत करने की इजाजत हो सकती है। बहुत बे पड़े बल्कि बड़े नीचे भी मोहम्मद को बुलाया अजीज से मुश्किल आए। मंशूर में लिखा है तो अपने मामला को बताए अल्लाह की लानत हो। बस मैं इस्लाम के अंदर अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर बच्चे खामोश बैठेंगे, बच्चे चाय आराम से पीजिए और शोर मत कीजिए। शाहनवाज खालिद दलवी, मौके नंबर 27 शाहनवाज खालिद दलवी तैयार रहेंगे। मोहतरम साहब, खुसूसी मेहमान और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हजरत के सामने एक हदीस पेश करता हूँ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की 2 रकात सुन्नत के बारे में इरशाद फरमाया, ये 2 रकात मुझे सारी दुनिया से ज्यादा महबूब है, बस मैं इतना कहकर अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शेख मोहम्मद रफीक सामने, इसके बाद है नकीला, अनसिया और शिफा, ये बच्चे तैयार रहेंगे। मोहतरम सदर साहब, खुसूसी मेहमान और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है मुसलमान से मुसलमान
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान का बात है, पहला सलाम का जवाब देना, दूसरा बीमार की इयादत करना, तीसरा जनाजे के साथ चलना, चौथा दावत कबूल करना, पांचवा सीखने वाले के सामने मुकर्रा कहना। बस मैं इतना कर अपनी जगह लेकर अस्सलाम वालेकुम। बच्चे खामोश बैठिए। 29 नंबर नसीला अब्दुल रऊफ डांडेकर, उसके बाद अल्फिया और शिफा, ये दोनों बच्चे तैयार रहेंगे। जनाब सदर, खुसूसी मेहमान व हजरान जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, मेरे तकरीर का उन्वान है मुशक्कत वजूद से बुलंदी दर्जात। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हुए कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें वो चीज न बताऊं तो जिससे सबब खुदा गुनाहों को दूर और दर्जात को बुलंद करता है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आपने फरमाया, कामिल और सवाल में वजू करना, मुशक्कत यानी बीमारी या शिद्दत जाने के वक्त वजू करना। बस मैं इतना कहकर अपनी जगह लेती हूँ। खुदा की बच्चे बिल्कुल खामोश बैठिए। देखो, आपका अगर तीसरे का नंबर हो चुका है तो इसका मतलब नहीं आप दूसरे को नहीं सुनेंगे। 6 नंबर अल्फिया इलियास खान और शिफा शकील मेटकर, ये बच्ची तैयार रहेगी। जनाब सदर, खुसूसी मेहमान व हजरान जलसा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सभी हजरात के सामने एक हदीस बयान करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समाअत फरमाएंगे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी में ये 3 बातें होंगी, वो ईमान के लिज्जत से गहरा अंधेरा होगा। नंबर 1 ये है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत हो। दूसरा है कि महफूज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखो। तीसरा है कि जमाना काजी बनना, जो ना गवारा हो, जैसे हाथ में जोता जाना। बस मैं इतना कह के अपनी जगह लेकर हाँ, लीजिए अब एक नात पाक और फरमाइए, जिसे पेश कर रही है शिफा शब्बीर मेटकर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशरिक की हवा उठे, पैगाम सुना जाना, दिन रात तरफता है, एक हिंदू में दीवाना। मशरिक की हवा उनसे पैगाम सुना जाना, दिन रात तरफता है, एक हिंदू में दीवाना। सरदार दो आलम की अज़मत को जरा देखो, किरदार हकीमाना, अंदाज हकीमाना है। इस गरीबन मकसद को न पहुँचूंगी, किरदार हकीमाना, अंदाज हकीमाना। मशरिक की आवाज़ उनसे पैगाम सुना जाना,
دل تڑپتا ہے ایک ہندو میں دیوانہ جولی میں درود ہوگا کوئی نذرانہ جولی میں درود ہوگا کوئی نذرانہ مشرق کی آواز سے پیغام سنا جانا دن رات تڑپتا ہے ایک ہندو میں دیوانہ مشرق کی آواز سے پیغام سنا جانا. خدا یہ تھی شفا شبی میٹکر. اور اب اس مقابلے کی آخری حمد ہے، اسے پیش کریں گے قاسم زبیر ناخوا. قاسم آئے اور اپنی شیریں آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم صدر صاحب، سامعین جلسہ اور میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک نعت پیش کر رہا ہوں. مجھے امید ہے آپ بغور سنیں گے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداون، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداون، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. حوروں کی نہ گلما کی نہ جنت کی طلب ہے، حوروں کی نہ گلما کی نہ جنت کی طلب ہے، مجنون میرا سرکار کی بستی میں بنا دے، مجنون میرا سرکار کی بستی میں بنا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. مدت میں انہاں کرتا ہوں دعائیں، مدت میں انہاں تو کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری تو تھما دے، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری تو تھما دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے.
معاشرے میں مجھ کو نہ جھکانا پر یارا، معاشرے میں مجھ کو نہ جھکانا پر یارا، مجھ کو تیرے محبوب کی چادر میں چھپا دے، مجھ کو تیرے محبوب کی چادر میں چھپا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، عشرت کو بھی اب خوشبو سان اٹھا کر، عشرت کو بھی اب خوشبو سان اٹھا کر، جو لفظ کہے اے انہیں تو نعت بنا دے، جو لفظ کہے اے انہیں تو نعت بنا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ۔ سامعین کرام، معزز مہمانان، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طلباء و طالبات کا تقریری مقابلہ۔ آپ نے ننھے منھے بچوں سے سیرت پاک پر تقریر سماعت فرمائی، نعت اور ہم سماعت فرمائے ہیں، اس طرح کافی معلومات کا ذخیرہ آپ نے جمع کیے ہیں۔ شفا چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ داران مجیب ہرنکر صاحب اور ان کے کچھ ساتھی وہاں کاؤنٹر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ جو اس وقت لکھنے کے لیے پریشان ہے، وہاں حاضرین سے گزارش ہے کہ جامع لکھنے اس ٹرسٹ کا تعاون فرمائیے اور ہمارے ہرنکر صاحب کو کچھ لکھنے کی تکلیف دیجیے تاکہ ان کی یہ سستی دور ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ یہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی تقاریر اور نعت کا جلسہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہم ہمارے صدر اور علماء کو اور مفتی صاحب کو انشاءاللہ العزیز سنیں گے۔ اس سے پہلے شفا چیریٹیبل ٹرسٹ کے لیے میسکو کی اور سے ایمبولینس ڈونیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس ضمن میں عزیزم معظم ناخوا صاحب صدر شفا ٹرسٹ ممبئی حلقہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کرتا ہے جو عملاً اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔